السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم سے متعلق بیانات کے سلسلے کا آج دوسرا بیان ہے۔ اس میں انشاءاللہ ماہ محرم اور عاشورہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم کا مہینہ ہمیشہ سے عظمت اور عزت کا مہینہ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین تھی، اور اس کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوی سے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے یہ عظمت اور حرمت کا مہینہ تھا۔ قرآن حکیم کی میں سورۃ التوبہ کی آیات ہیں، آیت نمبر 36 اور 37۔ ان آیات میں اس کا بیان آیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کے حکم میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم مشرکین کے ساتھ ہر حال میں قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے ہر حال میں قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ رب العزت متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی تو صرف کفر میں زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہی میں پڑتے ہیں اس سے کافر لوگ۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ اس کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی، یعنی یہ 4 مہینوں کی، ان 4 مہینوں کی حرمت والے جو ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، بس وہ حلال کر لیتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ مراد ہے کہ وہ مہینے کہ جن کی حرمت اللہ رب العزت نے رکھی تھی۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العزت راستہ نہیں دیتے کافر لوگوں کو۔ دیکھیے، عرب لوگوں کا قدیم دستور تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں کو وہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس میں کسی قسم کا جنگ و جدال جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب ان کا بگاڑ جو تھا یہ عروج کو پہنچ گیا، تو ان میں سے بعض جو زور آور قبائل تھے، انہوں نے یہ طریقہ شروع کیا کہ اپنے مفاد کی خاطر یہ اعلان کر دیتے کہ اس سال ہم نے فلاں مہینے کو، یعنی جو 4 حرمت والے مہینے تھے ان میں سے فلاں مہینے کو حرمت کے مہینوں سے خارج کر دیا ہے، اور اس کی جگہ فلاں مہینے کو ہم نے حرمت والا مہینہ بنا دیا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ان کے ذاتی مفاد کے لیے ہوتا۔ مثال کے طور پر جنگوں کے دوران حرمت والا مہینہ آ گیا تو جنگ نہیں روکتے تھے۔ تو بہرحال یہ کرتے یہ تھے کہ سال میں گنتی بس پوری کر لیتے کہ 4 مہینے حرمت والے، لیکن اپنی مرضی سے جس طرح چاہتے رد و بدل کرتے۔ یہ جو رد و بدل ہے یہی نسی ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے۔ نسی جو ہے اس کے ویسے لفظی معنی ہیں مؤخر کرنے کی۔ ان 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے، اور ان مہینوں کی حرمت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمیشہ سے رہی ہیں، لہٰذا
حرمت والے مہینوں میں اچھے اعمال کا ثواب بھی باقی سال کی نسبت زیادہ ہے، اور اس میں گناہ بھی اگر غلط کام کیے جائیں تو ان مہینوں میں برے کاموں کا گناہ بقیہ سال کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ جس چیز کو بھی اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا جائے اس کی عظمت کی وہ دلیل بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں رسول کے معنی ہے پیغمبر، میسنجر، لیکن جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو اب یہ بہترین لوگ قرار پائے۔ ناقۃ اللہ، وہ اونٹنی جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی فرمائش پر بطور معجزہ بھیجی گئی تھی، اس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب یہ بھی اس کی عظمت کی دلیل بن گئی۔ اسی وجہ سے جب اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی گئیں تو تمام کے تمام نافرمان اس قوم کے ملیہ میٹ کر دیے گئے۔ عاشورہ کا دن جو ہے یہ 10 محرم کا دن ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اس وجہ سے یہ حرمت والا دن بن گیا۔ اور یہ بات ہر طرح کے ہسٹوریکل ایویڈنس کو آپ دیکھ لیں اور دین کو دیکھ لیں تو یہ اس کے مخالف بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 محرم کو مقدس دن قرار دیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت بعد کا واقعہ ہے، وہ تو 61 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اب یہ دن مقدس کیوں ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جب خشکی پر اتری تو وہ 10 محرم کا دن تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ اللہ رب العزت کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو میں واضح کر دوں کہ یہ باتیں کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ روایات سے جو ثابت ہے وہ ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ جس دن فرعون کو اور اس کے لشکر سمیت غرق کیا گیا تھا وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہ بات روایت سے ثابت ہے، اور اسی کے شکرانے میں یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب محرم کی فضیلت اور عظمت ہے، اسی وجہ سے اس مہینے میں کوئی بھی نیک اعمال کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ تو سنت سے کون سا خاص عمل ہے یا عبادت ہے جو اس مہینے سے میں کرنا ثابت ہے؟ تو سن لیجئے کہ حدیث شریف کے مطابق 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ ثابت ہے کہ اس سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ ملا لوں گا۔ مراد ہے 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، لیکن یہ سنت قائم ہے۔ تو سب لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ محرم کے دوران خصوصی عمل کیا ہے، تو سن لیجئے کہ 10 محرم عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ چاہیں تو 9 محرم کا، اور چاہیے تو آپ اس کو 11 محرم کا روزہ ملا کر آپ 2 روزے رکھ لیجئے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ پیدا ہو۔ اب دیکھیے اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے
کہ ہماری غیر مسلموں کے ساتھ کسی صورت میں بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، نہ لباس میں، نہ چال ڈھال میں، نہ وضاقتہ میں، اور نہ ہی عبادات میں۔ اب یہ صرف 10 محرم کا جو روزہ تھا، اس کے ساتھ بھی ایک روزہ ملانے کا حکم اس لیے آیا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ تو ہمیں اس چیز کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، ہر چیز میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے میں، وضاقتہ میں، ہر چیز میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور عمل موجود ہے جو کہ خاص طور پہ عاشورہ کے دن ہو، تو اس میں ایک حدیث اور بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے روز اپنے گھر والوں اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال کے ہیں، مثلا بیوی، بچے، ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن عام دنوں کے مقابلے میں ذرا اچھا کھانا بنا لیا جائے، اگر ممکن ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہو اگر، ٹھیک ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ بے شک آپ نہ کریں، لیکن روزہ ضرور رکھیے۔ اور میری سب سننے والوں سے گزارش ہے، اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوائیں، چاہے وہ 9 اور 10 کا ہو یا 10 اور 11 کا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ ضرور سکھلانی چاہیے۔ اس کے علاوہ محرم میں جو کچھ بھی اس کے علاوہ ہو رہا ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محرم میں سیاہ لباس پہننا، 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن حلیم بنانا، کھچڑا پکانا اور شادیاں نہ کرنا، سبیلیں لگانا اور دوسری تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کا دین کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میری سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں آپ سب احتیاط کریں اور ایسے کسی بھی رواج میں شامل مت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔